معزز اور محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قوم پیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنی اپنی امت کو اپنے اپنے دین کی تبلیغ فرمائی۔ آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ ہمارا بنیادی ایمانی اور قرآنی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو دین اسلام کی تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ اس سادہ سے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کی ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء کے ذمہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے دین کی تبلیغ فرمائی، جو کہ بلا شبہ امت کے سب سے بڑے علماء میں سے ہیں۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین و فقہاء، علماء ہی آج تک دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں اور قیامت تک دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ بخاری اور مسلم میں جگمگا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا اس کے بعد تمہارے سینوں سے اٹھا نہیں لے گا، بلکہ ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو علم کے سمیت اٹھا لے گا، پھر باقی جہل رہ جائیں گے جن سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، چنانچہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ معزز اور محترم سامعین اکرام، اس حدیث سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قیامت تک علماء نے ہی دین کی تبلیغ فرمانی ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علماء دنیا میں موجود ہیں۔ جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت بھی قائم ہو جائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، وہ کون سی فیکٹریاں ہیں جہاں علماء تیار ہوتے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ مدارس و جامعات، یہی وہ مبارک مقامات ہیں جہاں علماء اکرام تیار ہوتے ہیں۔ ان میں پڑھنے والے طلباء اکرام 11-12 سالوں کی انتھک محنت کے بعد علماء کی صفوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ وہ مبارک مقامات ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ہاں یہ وہ پرنور اور بابرکت مقامات ہیں جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میرے آقا کے گھر میں پڑھنے والے طلباء اکرام کی شان و عظمت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جب طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا لیتے ہیں۔ اور ہاں ایک مقام پر جو ارشاد فرمایا، جب طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ہاں ایک مقام پر جو ارشاد فرمایا، جب طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو تمام زمین آسمان والے، یہاں تک کہ مچھلیاں دریا میں رہ کر، چونٹیاں اپنے بلوں میں رہ کر اس طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ معزز اور محترم سامعین اکرام، یہ شان و عظمت ان طالبہ اکرام کی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں یعنی مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے بارے میں احادیث میں کوئی فضائل بیان نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پھر بھی آپ غور فرمائیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں آباد ہیں جبکہ مدارس ویران ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں میرے سامعین اکرام، میں آپ سے مخاطب ہوں، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے تعداد کے درمیان
اتنا فرق کیوں؟ کسی علاقے یا شہر میں دیکھ لیا جائے مدارس 2 یا 3 ہوں گے، جبکہ اسکول 20 ہوں گے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام کی تعداد سینکڑوں ہوگی، جبکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہزاروں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بھی تو جواب دے سامعین اکرام، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں اتنا فرق کیوں؟ مدارس ویران کیوں؟ مدارس کو ہم نے اتنا کمتر کیوں سمجھا؟ اگر اسی طرح مدارس ویران رہے تو دین اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں کون پہنچائے گا؟ دنیا اس معزز اور محترم سامعین اکرام، مدارس کی ویرانگی کے بہت سے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں، میں صرف 2 اسباب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک سبب ماں باپ کی علم دین سے دوری، اسی وجہ سے اولاد کی بھی علم دین سے دوری، ماں باپ کی دنیاوی تعلیم سے محبت و رغبت، اسی وجہ سے اولاد کی بھی دنیاوی تعلیم سے محبت و رغبت۔ اسی طرح دوسرا سبب مدارس میں سہولیات کی کمی، مدارس میں سہولیات کی کمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے مدارس کی طرف توجہ نہ کی۔ ہمارے خزانے فضول کام اور گناہوں کے کام کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہماری اتنی نازک صورتحال ہے کہ ہمارے لاکھوں لاکھ روپے گانا گانے والوں اور واریوں پر، شادی کی فضول رسموں پر، شرابی قوالوں پر، داڑھی منڈے ناتخواؤں پر خرچ ہوتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں ہم اپنی مال و دولت کو برباد کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو مدارس کی تعمیر و ترقی پر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے مدارس سالوں سال سے زیر تعلیم، ناقص نظام، صبح شام منتظمین مدارس کو پریشانی کہ طلباء کرام کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا، کون کھلائے گا۔ معزز اور محترم سامعین اکرام، آئے مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمانوں پر اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر خرچ کرتے ہیں، تاکہ یہ مدارس آباد ہوں اور یہاں سے علماء تیار ہوں، اور وہ علماء اکرام دین کی تبلیغ کر کر دنیا بھر میں دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکیں۔ اب میں اپنی گفتگو کا اختتام ان لفظوں پر کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا